الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، رحیم ہے۔ اس نے مخلوق کے لیے ہر آسانیاں فراہم کی ہیں، ہر طرح کی سہولیات انہیں میسر کرایا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادتیں مخلوق کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر اسی حد تک فرض کیا ہے، انہیں اپنی عبادتوں کا مکلف اسی حد تک کیا ہے جہاں تک وہ ادا کر سکے۔ کسی بھی چیز میں، کسی بھی عبادت میں، عبادت کے وسائل میں زور اور زبردستی نہیں رکھا، سختی نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد نماز، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز پاکی اور طہارت، اور اس میں بھی سب سے بنیادی چیز وضو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنا بندہ ادا کر سکے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے پاکیزگی اور طہارت کو شرط اول قرار دیا ہے، وہیں اگر آدمی کو پانی میسر نہ ہو، طہارت کا جو سب سے بنیادی اور اہم عنصر ہے، طہارت کی جو چیز ہے یعنی پانی، خواہ وضو کرنے کے لیے ہو یا غسل کرنے کے لیے ہو، اگر پانی موجود نہیں ہے یا اس کا استعمال مشکل ہے، نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرتے ہوئے بندوں کے اوپر اس کا بدل عطا کیا ہے، اور وہ بدل ہے مٹی۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے جس طرح پانی طہور کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح پانی کی عدم موجودگی کے وقت مٹی بھی طہور کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو چھوٹی بڑی تمام نجاستوں سے پاکی کے لیے اگر پانی موجود نہیں ہے یا اس کا استعمال مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کو مشروع قرار دیا ہے۔ تیمم کا مطلب ہے، جیسے اہل لغت نے بیان کیا ہے، قصد، تعمد، توقی، یعنی ارادہ کرنا۔ ارادہ کرنا تیمم کا معنی ہوتا ہے، اور اس کا معنی لوگوں نے اصطلاحی معنی بیان کیا، التیمم مسح الوجہ والیدین بنیت استباحت الصلاة، یا دوسرے لفظوں میں القصد الى الصعید لمسح الوجہ والیدین بنیت استباحت الصلاة ونحوها، یعنی اگر پانی نہیں ہے تو مٹی کے ذریعے، مٹی کا قصد کر کے مٹی سے مخصوص طریقے سے مسح کرنا، نماز کی استباحت کی نیت سے، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کی نیت سے۔ قرآن و حدیث میں تیمم کی مشروعیت کی بہت ساری آیات اور حدیثیں مذکور ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے مومنو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ
یہاں تک کہ تم سمجھ رہو، جو کچھ بھی پڑھتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اس کے بعد شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنبی کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر ناپاکی ہے، جنبی ہو، احتلام ہو، بیوی سے صحبت کیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز سے قریب نہیں جانا ہے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد ہی نماز پڑھنی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ پانی استعمال کرنے سے موت کا خطرہ ہو، یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، یا سفر کی حالت میں ہو، یا قضاء حاجت سے آیا ہو، پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، بیویوں سے جمع کیا ہو، بیویوں سے صحبت کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر پاک مٹی سے تم تیمم کرو، اپنے چہرے کو اور ہاتھ کو اس سے مسح کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بیان کیا اور ان حالات کا بیان کیا جن حالات میں وضو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیمار ہو، سفر پہ ہو، یا قضاء حاجت سے آئے ہو، بیوی سے صحبت کیا ہے، پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو کیسے کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اس سے اپنے چہرے کا مسح کرو، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اسی سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں کرنا چاہتا، تمہیں مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تم پاک رہو، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ان نعمتوں کے بدلے تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اسی طرح احادیث نبویہ کے اندر بے شمار روایتیں ہیں جو تیمم کی مشروعیت پر دال ہیں۔ ایک واقعہ جس کا ذکر میں نے اپنے ایک مجلس میں کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک سفر میں مقام بیدہ میں ان کا ہار گم ہو گیا تھا، جو ہار اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ ہار لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن ہار نہیں ملا، پانی نہیں تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایسی حالت میں لوگوں کی پریشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت کو نازل فرمایا تھا اور تیمم کا حکم نازل فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے لیے مجھے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں ملا تو میں مٹی میں لوٹ گیا، جیسے جانور مٹی میں لوٹتا ہے، تمرغت کما تمرغ الدابہ، جیسے جانور مٹی میں لوٹتا پوٹتا ہے، میں بھی لوٹ پوٹ گیا، پاک ہونے کے لیے پانی نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں ہاتھ کو مارا اور پھر اس کے بعد ایک بار مارا اور پھر اس کے بعد بائیں سے داہنے پر، اور پھر اس کے بعد آپ نے ظاہری ہاتھوں کا مسح کیا اور چہرے کا مسح کیا، اور پھر اس کے بعد چہرے کا اور اپنے کفین کا، دونوں ہتھیلیوں کا
کلائیوں کا مسح کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ تیرے لیے یہ ایسا کرنا ہی کافی تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد وغیرہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصعید الطیب طہور المسلم، پاک مٹی مسلمانوں کا طہور ہے، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، اگر سے 10 سال پانی نہ ملے، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اگر پانی مل جائے تو پھر اس سے پاکی حاصل کرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ہمیں پڑھائی۔ ایک آدمی کو جب نماز پڑھ لیا تو دیکھا کہ ایک آدمی الگ بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے اسے دیکھا الگ بیٹھا ہوا ہے تو کہا یا فلان، اے فلاں آدمی، ما یمنعک ان تصلی معنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کون سی چیز مانع تھی؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا اصابتنی جنابہ، میں جنبی ہو گیا تھا، جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرے، تیمم کرے مٹی سے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تیمم، اس کا حکم شریعت نے دیا ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں امت محمدیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بتایا گیا ہے۔ دیگر امتوں کے مقابلے میں جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ تیمم کو مشروع قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن عہد قبلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس میں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا ہے، جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ طہارت بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، تو جس آدمی کے لیے نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت اسے پالے تو فلیصلی، تو زمین کے مٹی سے پاکی حاصل کر کے زمین کے کسی بھی حصے پر وہ نماز پڑھے۔ امام بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ شرعی عذر کے وقت تیمم وضو کا بدل ہے۔ ان روایات سے ثابت ہو گیا کہ ہر وہ کام وضو کا بدل ہے، چنانچہ ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو وضو سے ہوتا ہے۔ ایسے نماز پڑھنا، طواف کرنا، تلاوت قرآن مجید وغیرہ، مسجدوں میں جانا، اگر پانی نہیں ہے تیمم کرتا ہے تو تیمم سے وہ ساری پاکیزگی حاصل ہو گئی جو وضو سے یا غسل سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت تربتها لنا طہورا، مٹی ہمارے لیے طہارت قرار دی گئی ہے۔ تو جو چیز پانی کے بالمقابل ہے، پانی کا بدل ہے، تو اس سے ساری عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں جو پانی کے ذریعے آدمی پاکی حاصل کر کے ادا کرتا ہے، ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ تیمم کب مشروع ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں واضح ہے کہ پانی موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں تیمم مشروع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ پھر ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے، پانی موجود ہو لیکن صرف پینے اور پکانے کے لیے ہو۔ اگر اسے ایسے پانی کو طہارت کے لیے استعمال کرتا ہے، تھوڑا سا پانی ہے جو پینے کے لیے ہے، طہارت کے لیے ہے، پینے پکانے کے لیے کھانا وغیرہ، تو ایسے صورت میں اگر طہارت کے لیے استعمال کرتا ہے، غسل کے لیے، وضو کے لیے، تو اس کے اپنے جان کو کے لیے یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کے لیے، اپنے جانور کے لیے، اس کی جانور کے لیے جان لیوا پیاس کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں تیمم مشروع ہے اگرچہ پانی موجود ہو۔ یا اسی طرح پانی موجود ہو لیکن آدمی بیمار ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور یا موت کا اندیشہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ،
او جاء احد منکم من الغائط، پوری آیت فرمانے کے بعد کہا فتیمموا صعیدا طیبا. بیماری کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس میں کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں پانی کا استعمال اگر مشکل ہے تو ایسی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص بڑھاپے میں یا بیماری کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے بھی پانی کے استعمال سے اس قدر بے بس اور عاجز ہو کہ حرکت بھی نہ کر سکتا ہو، اور اسے وضو کرانے والا بھی کوئی نہ ہو، غسل دینے والا بھی کوئی نہ ہو، نماز کا وقت ختم ہو جانے کا خوف ہو، تو تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے، کوئی وضو کرانے والا نہ ہو، کوئی غسل کرانے والا نہ ہو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں آدمی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طرح جب پانی شدید ٹھنڈا ہو، گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، گھمانے اور یہ بھی ہو سکتا ہے غالب گمان ہو کہ پانی کے استعمال سے وہ بیمار ہو جائے گا، تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. لیکن اس کے اندر حیلہ نہیں تلاش کرنا ہے. آدمی پانی استعمال کر سکتا ہو لیکن حیلہ تلاش کرتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے. آدمی بہت سارا دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان ہیں، پانی استعمال کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ ٹھنڈی کو بہانہ بنا کر کے تیمم کرتے ہیں. ایسا نہیں. اگر خطرہ ہے بیماری کا، ٹھنڈی لگنے کا خطرہ ہے زیادہ، اگر غالب گمان ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ تیمم کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے خود کو مت ہلاک کرو، اپنے نفس کو مت قتل کرو، اپنے آپ کو مت قتل کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. تو تیمم آدمی ایسی صورت میں کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اگر ٹھنڈے پانی سے، زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے نفس کے اوپر خطرہ ہو، یا اسی طرح ایسا ہوتا ہے جیسے پانی قلیل مقدار میں تھوڑا سا ہو، جس سے وضو کے تمام اعضاء دھل نہ سکے غسل کرتے وقت، تو جس قدر ممکن ہو اس سے تھوڑے پانی سے اعضاء کو، یا وضو کر رہا ہو یا غسل کر رہا ہو، اپنے اعضاء کو دھل لے، باقی اعضاء پر تیمم کر لیا جائے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہیں جتنی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے. اسی طرح اگر جیسے کسی کو زخم ہو، کسی کے جسم پر زخم ہو، اور زخم کے دھونے سے یا اس کو پانی کے ساتھ مسح کرنے سے تکلیف ہو، کا اندیشہ ہو، تو اس حصے پر تیمم کر لے اور باقی حصے کو دھل لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اسی طرح تو ایسی مجبوریاں ہیں انسان کے پاس، پانی نہ ہو، ملنے کا امکان نہ ہو، یا پانی ہو استعمال سے جان کو خطرہ ہو، بیماری کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے. تیمم کے واجبات کیا ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو جس کے کرنے سے تیمم پورا ہوتا ہے؟ ان کے بغیر تیمم پورا نہیں ہوگا. تو پہلی چیز نیت ہے. نیت ہے، آدمی نیت کرے، ارادہ کرے. ارادہ دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت ہے. کسی بھی عبادت میں نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے. قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بس دل کا ارادہ ہے. آدمی جیسے غسل جنابت، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو نیت دل میں ارادہ کرے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، ارادہ کرے دل میں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. اسی طرح تیمم کے واجبات میں سے چہروں کو مسح کرنا، چہرے کا مسح کرنا، اور دونوں کلائیوں تک، کفین کو، ہتھیلیوں کا مسح کرنا. اسی تیمم میں ترتیب ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ترتیب پہلے چہرے کو پھر ہاتھوں کو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ترتیباً فرمایا ہے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. پہلے چہرے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. چہرے کا جب وضو میں کیا ہوتا ہے، پہلے آدمی ہتھیلیوں کو دھلتا ہے، پھر اس کے بعد چہرے کو پھر
कहनी कोहनियों तक हाथों को धुलता है। और तयम्मुम में पहले चेहरे का जिक्र, पहले चेहरे का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे का जिक्र किया, फिर उसके बाद हथेलियों का जिक्र किया है। तो ये तरतीब होनी चाहिए, ये वाजिबात में से है। इसी तरह मुवालात होनी चाहिए, मुवालात यानी फौरन के बाद फौरन, यानी एक ज़रबा मारा ज़मीन में, एक मिट्टी हाथ में लगाई और फिर उसके बाद चेहरा और उसके फौरन बाद हथेली को। ऐसा ना हो कि चेहरे को किया उसके बाद इंतजार किया आधा घंटा 1 घंटा फिर हथेली को, तो ऐसी सूरत में ये वाजिब का तर्क हुआ। इसी तरह तयम्मुम की सुनन में से यानी मुस्तहब है नफ़ुल यदैन, हाथों में जैसे मिट्टी मारा, मिट्टी ज़्यादा लग गई तो उसको फूंकना ये सुन्नत है। ये इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना भी तयम्मुम के सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो ये तयम्मुम के कुछ वाजिबात और सुनन है, इनका ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद तयम्मुम का तरीका, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, तो बिस्मिल्लाह कहे आदमी और उंगलियां खोलकर दोनों हाथों को मिट्टी पर मारे। मारने के बाद अगर मिट्टी ज्यादा नहीं लगी हुई है तो फिर कोई बात नहीं है, चेहरे पर उसको फेरे, और अगर मिट्टी लगी हुई तो उसमें फूंके, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया वदरब बिकफ़ैहिल अर्द व नफ़ख़ फ़ीहिमा सुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर मारा, फिर उसके बाद दोनों में फूंक मारी, फिर उसके बाद अपने चेहरे को मसह किया और दोनों हथेलियों को, जैसे बाएं को पहले दाहिने से शुरू करना है, बाएं से दाहिने को, बाहरी हिस्से को, और फिर दाहिने को से बाएं को, दोनों को मारा। फिर उसके बाद कुरान मजीद में भी इसकी सराहत है, अल्लाह ताला ने फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। एक ही बार मारना है, 2 बार नहीं मारना है, 2 बार नहीं मारना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक ही बार मारा था, 2 बार नहीं मारा था। तो अल्लाह के तबारक तआला ने भी इसको बयान फरमाया फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। जमीन पर मारने के बाद फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरे को मसा करो, व अयदीकुम मिन्हु, और उसी से अपने हाथों, कलाइयों तक हाथों को। कुछ लोगों उलमा ने बयान किया है कि मिट्टी पर 2 ज़रबे मार कर, 2 बार, चेहरे के लिए 1 बार और हाथ के लिए, हाथों के लिए 1 बार, दूसरी बार। तो बाद उलमा कहते हैं कि ये जायज़ की सूरत है, लेकिन 1 बार ही मारना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ये सही सनद से मनक़ूल है और अक़रब इला सुन्ना है, और यही अफजल है और यही मुतअय्यन है। 1 बार ही मारना ये मुतअय्यन है, जैसा कि हदीस में है, सही हदीस में है, और कुरान मजीद की आयत से यही मुस्तफाद होता है। बाद लोग बयान करते हैं कि उसको केहनियों तक मसा करना, ये साबित नहीं है, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि चेहरा और दोनों हथेली कलाइयों तक बस, और 1 बार ही मारना है, 2 बार नहीं मारना है। तो ये तयम्मुम का सही तरीका है। तयम्मुम किन उमूर से टूटता है, किन चीजों से तयम्मुम टूट जाता है? तो वाज़ेह है कि तयम्मुम भी उन्हीं चीजों से टूटता है जिन चीजों से वुज़ू टूट जाता है, जैसे हदस अकबर, पेशाब करना, पाखाना करना, या जनाबत, आदमी सोया है, एहतलाम हो गया, मनी का निकल आना, हैज़ आना, औरत का माहवारी आना, नफास का खून आना औरत को, या बच्चा पैदा होना, या इसी तरह वुज़ू जिन चीज़ों से टूटता है, हवा निकल जाना, उन चीज़ों से, चाहे वो हदस अकबर हो या हदस असगर हो, हवा खारिज हो जाए, तो इन सारी चीज़ों से वुज़ू, तयम्मुम टूट जाता है। जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है, तो जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। इसके अलावा भी एक और चीज़ से तयम्मुम टूटता है, जैसे आदमी पानी मुयस्सर नहीं है, आदमी ने तयम्मुम कर लिया, फिर उसके फौरन बाद नमाज पढ़ने से पहले पानी मिल गया, तो जो ही पानी मिला उसका तयम्मुम बाकी न रहा, फिर उसे वुज़ू करना है या गुस्ल करना है। पानी मिल गया तो पानी मिलने की वजह से तयम्मुम टूट गया।
اسی طرح کسی نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور بیماری تھوڑی دیر کے بعد بیماری کا وہ اثر، بیماری کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جائے۔ میں آپ کے سامنے تیمم سے متعلق بھی چند مسائل مختصراً رکھتا ہوں، چند ضروری مسائل، تاکہ کچھ مسائل ہمارے سامنے واضح ہو کر کے سامنے آ جائیں۔ واضح رہے کہ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے آدمی تیمم کیا، ظہر کے لیے تیمم کیا، بیچ میں پانی نہیں ملا یا عذر نہیں ختم ہوا جس سے وضو واجب ہو جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے، تو آدمی ظہر کے بعد عصر بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب بھی پڑھ سکتا ہے، کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ سے تیمم کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس میں وضو یا تیمم کرنے کی سکت نہ ہو، ایسی جگہ پر آدمی ہے جہاں مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یا ہلنے ڈلنے ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ہل ڈل نہیں سکتا، مٹی تک پہنچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں آدمی بغیر وضو اور تیمم کے نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آدمی نماز پڑھ لیا، تیمم سے نماز پڑھ لیا، اس کے بعد پانی مل جاتا ہے، اور تو کیا کرے گا؟ تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے اللہ کی عبادت کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جیسے بیمار بھی ہے، وقت نکل جاتا ہے، آدمی نماز تیمم کیا، نماز پڑھ لیا، وقت نکلنے سے پہلے یہ اس نماز کا وقت نکلنے سے پہلے جس نماز کو اس نے ادا کیا ہے تو پانی اسے مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے۔ اسی طرح باوضو آدمی جب تیمم کرے پھر پانی نماز پڑھنے سے پہلے اسے مل جائے۔ پہلی صورت جو میں نے بتائی، نماز پڑھنے کے بعد پانی ملتا ہے تو نماز اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل جاتا ہے تو آدمی کے لیے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پانی کا استعمال کرے۔ اسی طرح آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ابھی نماز شروع کیا ہے، اثناء صلاۃ پانی مل جائے تو کیا کرے؟ تو نماز چھوڑ دے، نماز توڑ دے، اور پھر اس کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ مٹی سے مراد کیا ہے؟ مٹی سے مراد کیا ہے؟ صرف مٹی ہے یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ مٹی سے مراد مٹی طبعی مٹی ہے، طبعی مٹی ہے جو روئے زمین پر مٹی ہے۔ طبعی مٹی کے علاوہ جیسے مٹی کی حیت بدل دی گئی ہو، جیسے سیمنٹ بنا دیا گیا ہو، یا اسی طرح جپس بنا دیا گیا ہو، یا مٹی کے علاوہ برف وغیرہ سے آدمی جیسے تیمم کرے، تو یہ غیر مشروع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے، فرمایا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو سعید کہتے ہیں جو زمین کے اوپر اپنی اصلی خلقت میں ہو، اپنی اصلی خلقت میں ہو، الگ سے کوئی چیز مٹی اگر حیت اپنی بدل دی ہے چکی ہے تو اس سے تیمم نہیں کرنا ہے، مٹی سے یا مٹی کے حکم میں جو ہے اسی سے تیمم کرنا ہے۔ اسی طرح آدمی جیسے کوئی تیمم کرتا ہے وہ امام بنتا ہے، اور جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں وہ وضو کیے ہوئے ہیں، تو کیا تیمم کیے ہوئے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو نماز جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر ہے کہ وہ جنبی ہو گئے تھے، انہوں نے سخت سردی کی وجہ سے انہوں نے تیمم کیا تھا، اور اپنے ساتھیوں کو جو وضو سے تھے ان کو نماز پڑھائی تھی،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی بلکہ ان کو اس پر باقی رکھا۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو باوضو آدمی کا، باوضو مقتدین کا کی امامت، وضو کی تیمم کیے ہوئے آدمی ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے آدمی سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور امید اسے ہے کہ شاید آگے پانی مل جائے، تو کیا اپنے نماز کو مؤخر کر سکتا ہے؟ کیا اپنے نماز کو مؤخر کر سکتا ہے؟ تو راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میری امت کے جو بھی آدمی کو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے۔ اور اگر جماعت میں سے نماز مل رہی ہو، کہیں جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور پانی ملنے کی امید دور تک ہے، امید لگا رہا ہے، ملے نہ ملے دونوں احتمال ہے، تو ایسی صورت میں جماعت کی فضیلت پانے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جیسے امید ہوتی ہے، مکمل امید ہوتی ہے تو تھوڑی بہت تاخیر کر سکتا ہے آدمی، کیونکہ وقت، نماز کا وقت ممتد پھیلا ہوا ہے، اول وقت بھی ہے آخر وقت بھی ہے، لیکن اگر اول وقت میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز کفایت کرتی ہے۔ تو یہ تیمم کے چند مسائل تھے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور حتی المقدور سنت کے مطابق عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔